سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 172۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، آپ کے آرڈر کو قبول کیا، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، للذین احسنوا منہم، یقیناً وہ لوگ جو ان میں سے نیکوکار ہیں، واتقوا اجر عظیم، اور تقوی والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے مضامین کو بیان فرمایا ہے، جن میں سے چند ایک مضامین کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مضامین کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کا پس منظر اور سبب نزول کیا ہے، اس کے متعلق جو واقعہ ہے وہ آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ اس کا تعلق بھی غزوہ احد کے ایک واقعہ کے ساتھ ہے۔ جب احد کی لڑائی میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور پھر ایک لغزش اور بھول کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوئی، اور اس کی پاداش میں بہت سارا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ کم و بیش 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین جام شہادت نوش فرما گئے۔ اگرچہ یہ ایک نقصان نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے بہت بڑی سعادت ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بظاہر ایک نقصان تھا۔ بہت سے صحابہ شدید زخمی ہوئے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے۔ ادھر لشکر کفار جس کے قائد اس وقت ابو سفیان تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا۔ ادھر سے خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ حملہ آور تھے، ادھر سے ابو سفیان تھے، مسلمان درمیان میں تھے۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے گئے۔ اللہ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا، ایسا جلال اور ہیبت مسلمانوں کی ڈال دی کہ وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دور جا کر ان کو احساس ہوا کہ موقع اچھا تھا، مسلمان پھنس گئے تھے، اب یہاں پہ ان کا کام نمٹا دیتے، ہم واپس کیوں آ گئے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اب ایک دفعہ پھر چلتے ہیں، مسلمان تو زخموں سے چور چور ہیں، تھکے ماندے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، تو ہم دوبارہ جا کے حملہ کر دیتے۔ ابھی وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے
کہ ادھر اللہ پاک نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مطلع فرما دیا۔ آپ نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں اعلان کیا کہ بھئی کون ہے جو اب پھر میرے ساتھ جنگ میں شریک ہوگا، اور وہی جائیں گے جو احد کی لڑائی میں شریک تھے، ان کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا۔ اندازہ کریں میرے عزیز دوستو، زخموں سے چور صحابہ، تھکے ہوئے، جسمانی تھکاوٹ بھی، ذہنی تھکاوٹ بھی، لیکن اسی وقت ایک نیا جذبہ، ایک نیا بلبلہ، نیا شوق پیدا ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہی زخمی صحابہ کی بڑی تعداد ایسے زخمی تھے کہ جو سہارے کے بغیر چل بھی نہیں سکتے تھے، وہ بھی تیار ہو گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ ایسی قربانیاں ان صحابہ اکرام کی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین۔ ہمارا تو معمولی سر درد ہو تو نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، مسجد میں آنا ہمیں مشکل لگتا ہے، ادھر جنگ ہے، زخموں سے چور اور خون بہہ رہے ہیں اور سہارے کے بغیر چلنا مشکل ہے، لیکن جذبے یہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے، آپ کی پکار پہ لبیک کہہ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ زخم آلودہ، زخم خوردہ لشکر یہ تیار ہوا اور ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب میں چلا۔ حمراء الاسد مدینہ منورہ سے کوئی 8 میل کے فاصلے پہ ایک مقام ہے، یہاں تک یہ لشکر پہنچ بھی گیا لڑنے کے لیے، پھر لڑنے کے لیے۔ اللہ نے ابو سفیان کے دل میں اتنا زبردست رعب اور جلال ڈال دیا کہ وہ آتے آتے پھر واپس پلٹ گیا کہ نہیں مسلمان بے شک زخمی ہے، لیکن وہ زخمی ہو کر بھی زخمی شیر جیسے دلیر ہے، لہذا ان سے لڑنا جو ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگ گئے اور مکہ مکرمہ چلے گئے، وہ پورا لشکر ہی بھاگ گیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت 3 دن وہاں پہ ٹھہرے، آنا ہے تو آ جاؤ، لڑ لو، ہم تو اب بھی تیار ہیں۔ 3 دن وہاں پہ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے تجارتیں بھی کی، اللہ نے بہت سا نفع بھی دیا۔ اسی بات کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، اس کو قبول کیا۔ یہاں میرے عزیز دوستو ذرا غور کریں، وہ لوگ بھی جو الیاذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی حیثیت ہے، نعوذ باللہ، یعنی آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اس سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے اس معاشرے میں ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، حالانکہ اللہ پاک نے تو کہیں اس کا حکم دیا ہی نہیں۔ یہ جو اب زخمی صحابہ کو پھر جنگ کے لیے حکم دیا گیا، یہ حکم کس نے دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ پاک نے تو کہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اب پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا۔ معلوم ہوا کہ جو آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی آواز اللہ رب العالمین کی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو حکم اور آرڈر جناب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ حکم اور آرڈر اسی طرح جیسا کہ اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرمائے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کا حکم دینا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کبھی نہیں بولتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولیں گے اللہ کے حکم سے ہی بولیں گے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، آپ کا کہا ہوا اللہ ہی کا کہا ہوا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکلا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی بعینہ اطاعت اور فرما برداری میں اللہ کے حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ ایک اتھارٹی ہیں، آپ ایک حیثیت رکھتے ہیں، آپ کا ایک مقام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی بات مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات مانو۔ الذین استجابوا للہ والرسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا۔ من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ خود ان کو زخم لگ چکے۔ یہ حالت تھی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کی، کسی کے بازو کٹا ہوا، کسی کی ٹانگ زخمی ہے، کسی کا سر زخمی ہے۔ ایسے حالات میں جب ٹھیک ٹھاک عذر ہے بندے کے پاس کہ میں نہیں جا سکتا، لیکن جذبے ان کے یہ تھے کہ آواز پڑی کانوں میں اور سب دلیری کے ساتھ پھر تیار ہیں۔ اللہ پاک اسی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں نے جس طرح احسان اور تقوی کا ثبوت دیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میری طرف سے بھی ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان ہے۔ یہ احسان کرنے والے، یہ تقوی کرنے والے۔ یہاں میرے عزیز دوستو منہم کا جو لفظ ہے، اس سے یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ بڑے محسن تھے، بعض صحابہ متقی تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ سارے ہی محسن تھے، صحابہ سارے ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ علماء نے لکھا ہے یہ منہم کا لفظ تبعیض کے لیے نہیں، بیان کے لیے۔ من بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ صحابہ محسن اور متقی ہیں ایسا نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سارے صحابہ محسن اور متقی ہیں، اللہ ان کی برکت سے مدد بھی کرے گا، اجر عظیم سے بھی نوازے گا۔ اس سے علماء نے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کوئی بھی محنت جتنی مرضی محنت ہو، جب تک اس محنت میں اخلاص اور تقوی نہیں ہوگا اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ محنت بھی ہو اور اس محنت میں اخلاص بھی ہو اور تقوی بھی ہو، یہ سب چیزیں ہوں گی تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہاں میرے عزیز دوستو یہ بات بھی غور فرمائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے صرف دعا کر لیتے تو کیا خیال ہے دعا قبول ہوتی نہ ہوتی؟ آج ہم سارے دعاؤں پہ لگے ہوئے، صرف دعاؤں سے کافی نہیں ہے، دعا بہت اہم چیز ہے، اللہ سے مانگنا بہت اہم چیز ہے، لیکن اپنے حصے کی محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے، زخمی صحابہ میدان میں اترے، خود آپ زخموں سے چور قیادت کر رہے ہیں، اس محنت کے ساتھ پھر دعا کر رہے ہیں تو اللہ پاک ان کی مدد و نصرت کر رہے ہیں۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، احسان کیا ہے؟ ایک حدیث مبارک میں احسان کی تشریح یوں فرمائی گئی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کیفیت کا نام احسان ہے۔ جو لوگ اس کیفیت سے اللہ کے حکم پہ کھڑے ہوں گے کہ
کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ محسن کہلاتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کی بہت ساری تعریفیں کی گئی، لیکن ایک بڑی اہم اور خوبصورت تعریف تقوی کی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی، یہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا قاری میری امت کا ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں پگ ڈنڈی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ مکرمہ میں اونٹ چراتے رہتے اور مکہ میں ایسی جھاڑیاں بکثرت پائی جاتی، انہوں نے کہا بارہا گزرا ہوں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر کے کہیں کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، اپنا دامن بچا بچا کے چلتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ زندگی ایک پگڈنڈی کی طرح ہے، اس میں گناہ، خواہشات، لذات، چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ اس زندگی کو گزارتے ہوئے اپنے ایمان کے دامن کو سمیٹ کے رکھنا کہ کسی گناہ کے کانٹے میں الجھ کے ایمان خراب نہ ہو جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایسے محسن ہوں گے، ایسے متقی ہوں گے، ان کے لیے ہماری طرف سے اعلان ہے اجر عظیم، بہت بڑے اجر کا۔ جس کو اللہ عظیم فرما رہے ہیں اس کی عظمتوں کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں، کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ پاک بھی گویا یہ فرما رہے ہیں عظیم کہہ کر کہ میں تو اس کی عظمتیں بیان کر سکتا ہوں، تم سن نہیں سکتے، تمہارے اندر قوت برداشت نہیں کہ تم اس کو سن سکو۔ جو اللہ پاک آخرت میں ایمان والوں کو نصیب فرمانے والے ہیں، اس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کریں، ہر آواز پہ لبیک کہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے اندر احسان اور تقوی کی صفت پیدا کریں۔ اس پہ اللہ رب العالمین کی مدد بھی ملے گی، اجر عظیم بھی ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا